حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ خصوصیات تھی، اتنے باحیا تھے آقا کہ میرے سرکار نے کبھی کسی کے سامنے پیر بھی نہیں پھیلائے کہ لوگ حضور کا طلوع دیکھ سکیں۔ لیکن آج اس امت کی بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ لوگ معاذ اللہ بالکل بے ترتیبی سے کبھی تاویل باندھ کے نکلتے ہیں، اور اب تو اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ غیر مسلموں کو دیکھتے دیکھتے اب لوگ جو ہے ہاف چڈیاں پہننا شروع کر دیے ہیں، اس میں گھٹنے بھی دکھتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ پیر کا اکثر حصہ نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کیا بے حیائی عام ہو رہی ہے، مردوں میں ادھر یہ بے حیائی عام ہو گئی، ادھر عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ بے حیائی کی حد یہ کر دی عورتوں نے۔ اب اتنے باریک اور پتلے لباس عورتیں پہنتی ہے کہ جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس عورت کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا، اور جس عورت کا کپڑا جتنا موٹا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ عورتوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے کپڑے موٹے اور ڈھیلے ہونے چاہیے، اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ عورتوں کے کان بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ کان جو ہے وہ بھی چہرے کا حصہ ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کان بھی چھپا کر کے رکھیں، لیکن ہائے کیا لوگوں کو ہو گیا، دین سے دوری کا یہ حال ہو گیا کہ مردوں نے بھی بے حیائی اختیار کی، عورتوں نے بھی، اور اب قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ بھی بے حیائی کے راستے پہ چل پڑے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تم اپنے چھوٹی بچیوں کو بھی چھوٹی آستین کے کپڑے یا پتلے کپڑے نہ پہنایا کرو بچیوں کو، اس لیے کہ بچپن میں جب بچیوں کو عادت پڑتی ہے چھوٹی آستین کے کپڑوں کی یا پتلے کپڑوں کی تو دھیرے دھیرے بڑی ہو کر بھی وہ وہی پہنتی ہے۔ جب چھوٹی آستین کے کپڑے اور پتلے کپڑے یہود و نصارہ نے ایجاد کیے، مارکیٹ میں بیچنا شروع کیا تو سارے مذہب کے لوگوں نے خریدا، مسلمان عورتوں نے نہیں خریدا۔ تو انہوں نے مجلس کی، انہوں نے میٹنگ کی کہ آخر مسلم عورتیں یہ پتلے اور چھوٹی آستین کے کپڑے اور بڑے گلے کے کپڑے کیوں نہیں خریدتی۔ تو اس وقت ان کی میٹنگ میں یہ بات اس نتیجے پہ پہنچی، دراصل مسلمانوں کو بچپن ہی سے بیٹیوں کو بڑے کپڑے اور بڑی آستین کے کپڑے اور موٹے کپڑے پہننے کی عادت ہے، تو وہ جوان ہو کر اب یہ کپڑے نہیں پسند کرتی۔ اس لیے اگر ان کی بچیوں کو بگاڑنا ہے تو بچپن کے بچیوں کے کپڑے ایسے سلاؤ، پتلے بھی ہوں، چھوٹی آستین کے بھی ہوں، بالکل شارٹ ہوں۔ بچیوں کو ایسے کپڑے سلانے میں کوئی حرج نہیں ہے بظاہر، لیکن بچپنے سے اس کو شارٹ کرتا، شارٹ فراک اور چھوٹی آستین کے کپڑوں کی جب عادت پڑتی ہے تو بڑی ہو کر بچیاں بھی وہی پہنتی ہے۔ اس لیے اگر بچپن سے ہم اپنی بچیوں کو فل آستین کے کپڑے سلائیں، موٹے کپڑے سلائیں تو ان کو بچپنے سے عادت پڑے گی، اور جب وہ جوان ہوگی کہ شریعت کے احکامات جب اس پر نافذ ہوں گے تو پھر وہ پتلے کپڑوں کو پسند نہیں کرے گی، وہ چھوٹی آستین کے کپڑوں کو پسند نہیں کرے گی۔ میں نے شریعت کا مسئلہ پچھلے دنوں بھی بتایا تھا، آج بھی بتاتا ہوں کہ شریعت کی تاکید تو اتنی ہے حیا کے حوالے سے کہ کوئی لڑکی اگر جوان ہو جائے تو اپنے کوہنیوں کے اوپر کا حصہ بھی وہ بلا عذر شرعی اپنی ماں کو نہیں دکھا سکتی۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، تو جب وہ اپنی ماں کے سامنے بہت چھوٹی آستین کے کپڑے پہن کر نہیں جا سکتی تو وہ عام لوگوں کے سامنے پہن کر کیسے جا سکتی ہے؟ اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام پارسائی کا مذہب ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو عورتیں پاجامہ یعنی شلوار پہنتی ہے ان عورتوں کے لیے حضور نے رحمت کی دعا کی کہ جو عورتیں یعنی کہ پاجامہ چھوٹی جو پائچوں کے پاجامے پہنتی ہے حضور نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ جو عورتیں چھوٹی پائچے کے پاجامے پہنتی آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ اوپر کو اٹھے گا تو اوپر کو اٹھنے کے بعد یہ زیادہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، زیادہ حصہ نیند میں بھی یہ حصہ نظر اوپر کو چڑھے گا تو بے پردگی نہیں ہوگی۔ اس لیے پاجامہ پہننے والی اور وہ بھی چھوٹی پائچے کے پاجامہ پہننے والی عورتوں کے لیے میرے آقا نے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بات یہاں آئی ہے تو آخر میں عرض کر دوں، یہ کپڑے پاجامے کرتے یہ تو اپنی جگہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک عورت سر پہ دوپٹے ڈالی رہتی ہے
اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو اس کے گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالنا چاہا تو منجنیق بنائی۔ منجنیق وہ ایک آلہ تھا، اس کا رسے سے اس کو کھینچا جاتا تھا، اور جب رسہ چھوڑ دیا جاتا تھا تو جا کر کے وہ جو چیز ہوتی تھی اس پہ لگتا تھا، اور وہ چیز دور جا کر کے گرتی تھی، اس کو منجنیق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نمرودیوں نے بھی منجنیق بنائی، روزانہ پریکٹس کے طور پہ کھینچتے تھے تو وہ رسہ کھینچاتا تھا۔ اب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے کرتے کو اتارا، اور اتار کر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ بٹھا دیا کہ رسہ جیسے کھینچیں گے، کھینچ کے چھوڑیں گے تو ابراہیم کو وہ پٹکا جا کے لگے گا اور وہ سیدھا جا کر کے آگ میں پہنچ جائیں گے۔ اب ان لوگوں نے خوب پریکٹس کر لی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو لا کے بٹھایا، اب جو رسہ کھینچنا چاہتے ہیں رسہ، تو ان سے رسہ کھینچا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں کھینچا جاتا تھا رسہ؟ اس لیے کہ فرشتے رونے لگے، اللہ تیرا ابراہیم جو تیری محبت میں قربانیاں ہی دیتا آ رہا ہے، آج وہ آگ میں جلے گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ تو رحمت کے فرشتے آئے، اور جو رسہ نمرودی کھینچ رہے تھے، فرشتوں نے دوسری طرف سے اس کو کھینچنا شروع کیا۔ تو اب فرشتوں کی طاقت کے آگے تو ان کی طاقت پھیل ہو گئی، تو رسہ ان سے کھینچاتا نہیں تھا۔ یہ پسینے پسینے ہو گئے، تنگ آ گئے کہ کل تک کے کھچانے والا رسہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے سے پہلے تک کھچانے والا رسہ اب ہم سے کھینچا نہیں جاتا۔ تو شیطان جو ہے ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، لمبی سی داڑھی، خوبصورت سی پگڑی اور چادر ڈال کر عصا لے کر کے چلا آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کہہ رہے یہ تو بڑا خوبصورت نیک آدمی نظر آتا ہے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا، لوگوں کیا تکلیف ہے تمہیں، کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا، شیخ اے بزرگ، پریشانی یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تک یہ رسہ کھینچ رہے تھے تو کھچا رہا تھا، اور ابھی نہیں کھچاتا رسہ۔ ابراہیم کو بٹھا دیا تو نہیں کھچاتا۔ شیطان کا جو سب سے دلچسپ عنوان ہے وہ نبی کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی نبی کا بے ادب ہوگا، کتنے بھی اچھے کپڑے ہو، کتنی بھی اچھا امامہ ہو، کتنی بھی خوبصورت داڑھی ہو، کیسا بھی عصا ہو اس کے پاس، جبہ کتنا خوبصورت ہو، اگر ہے نبی کا بے ادب تو وہ ہے شیطان۔ شیطان کی پہچان ہی ہے۔ تو شیطان آیا کیسے؟ بزرگ بن کے۔ ایک بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے، دیکھو کبھی آپ کو پتا چلا یہ شیطان رہتا کہاں ہے؟ آپ بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، ابن ماجہ اٹھا لیں، نسائی اٹھا لیں، تفاسیر ابن عباس سے لے کے صاحب نعیمی تک، کوئی مفسر یا کوئی محدث شیطان کا محلہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر جگہ رہتا ہے نا بھائی؟ بولو، ہر جگہ رہتا ہے۔ اچھا شیطان دو چار ہے کہ ایک ہی ہے؟ اب میں تقریر نہیں کرتا کیونکہ اب گفتگو تو ختم ہی ہونی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں شیطان ایک ہے کہ کئی ایک ہے؟ بولو بھائی، ایسے بولو گے یعنی میں نے 50 منٹ 55 منٹ بولا، اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، آپ دو جملے نہیں بول سکتے۔ سب متفق ہے ایک ہے؟ اچھا کتنے لوگ متفق ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو ایک ہے، باقی لوگ 2 4 ہے، 6 8 ہے، 50 60 ہے؟ بولو بھائی ایک ہی ہے نا شیطان؟ تو اٹھاتے کیوں نہیں ہاتھ؟ میں پھنساؤں گا تھوڑی نا آپ کو۔ شیطان ایک ہی ہے نا؟ بولو بھائی ایک ہی ہے شیطان۔ اچھا شیطان اللہ کا محبوب ہے کہ مردود ہے؟ بولو، ارے زور سے آواز آ جائے، مردود ہے۔ پھر حدیث پاک، بچہ پیدا ہو تو کچوکے مارنے آتا ہے، ایک وقت میں 50 جگہ بچہ پیدا ہو
शैतान एक तो कच्चों के मारने भी आया, जब रूह निकलती है तो बहकाने आता है, पैदाइश के वक्त भी हाजिर, पैदाइश के वक्त भी हाजिर, मौत के वक्त भी हाजिर, मरने वालों को भी बहका रहा है, सवाल और जवाब कब्र में हो रहे हैं वहां भी हाजिर, उन्हें भी बहका रहा है, नमाज हो रही है वसवसा डालने के लिए आ गया, उन्हें भी बहका रहा है। बोलो नमाज कब होती है? एक मिनट ऐसा नहीं है दुनिया में कि जब नमाज ना हो रही हो। बोलो है? नहीं। हिंदुस्तान में फजर हो रही है, अमेरिका में इशा हो रही है, हिंदुस्तान में ज़ोहर हो रही है, तो किसी मुल्क में फजर हो रही है, हम असर पढ़ रहे हैं तो हरम वाले ज़ोहर पढ़ रहे हैं। मतलब मरने वालों को भी सताने आ रहा है, कब्र में जवाब देने वालों को भी बहकाने आ रहा है, नमाज पढ़ने वालों को वसवसा डालने आ रहा है, पैदा हुए बच्चों को कचोके लगाने आ रहा है, मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा बढ़ाने आ रहा है, भाई भाई का कत्ल करवाने आ रहा है, किसी को खुदकुशी करवाने आ रहा है। भैया एक शैतान है, लेकिन 24 घंटे में वो कहां है? तो पूरा जवाब यही है कि वो हर जगह। आगे का आप बोल देना, हर जगह। तभी तो लड़ाने जा रहा है। मैं समझ नहीं पाया आप किस नबी का कलमा पढ़ते हैं और किस तरह कलमा पढ़ते हैं। अरे जो शैतान मरदूद है, निकाल दिया गया है, मेरे अल्लाह जब उसको इतनी ताकत दे सकता है कि वो हर जगह मौजूद रहे, बहकाने के लिए, लड़ाने के लिए, सताने के लिए, परेशान करने के लिए, जब मरदूद को मेरा अल्लाह इतनी ताकत दे सकता है तो नबियों का इमाम जिसको महबूब बनाया उसको कितनी ताकत देगा। बात तो अल्लाह की ताकत देने की है। आप कहते हैं नबी कहां है, मैं कहता हूं नादान पहले ये बता शैतान कहां है। जब मेरा अल्लाह दुश्मन को इतनी ताकत दे सकता है तो यारों को कितनी ताकत देगा, यारों को कितनी कुव्वत देगा। इसलिए याद रखना, हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, किसी के बहकावे में नहीं।